تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے پر کوئی آزمائش نہیں تو تم غلط ہو۔ مقدر بھی بدل دیتا ہے اور حالات بھی۔ وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ جب ہمارے خاموش وجود کی کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے۔ پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ وہاں انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبر گیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں۔ ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کی خیانتیں اور کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، وہ بس ہمارا صبر آزماتا ہے۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں۔ یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیتا ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہیں۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں۔ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی ان کا چھن جانا آپ کے گناہ گار ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ نعمتوں کا ملنا اور چھن جانا تو صبر اور شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ دعا کریں، صبر کریں، دعا کریں پھر صبر کریں، دعا کرتے جائیں اور صبر کرتے جائیں۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، یقین کر لیں۔ اور اگر تم آزمائے جا رہے ہو تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اس آزمائش سے زیادہ بڑا اجر ہے۔ بہت جلد اللہ ہمیں کن سے نوازے گا۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو، آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں
کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ رنج بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تعریف کرے گا تو منعم کے انعام کا حقدار ٹھہرے گا۔ جھوٹ کا اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹانے کے لیے کافی ہے، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہان ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بنایا ہے تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہیں۔ چھری نے اسماعیل کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ بے شک میرا اللہ آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ سورہ یوسف اس بات کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔